علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، صدق اللہ العظیم۔ رونق بزم، صدر جلسہ، عالی وقار علماء کرام اور محترم مہمانان اکرام، آج کل پوری دنیا میں ایک شور برپا ہے، پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک اس بات کو اچھالنے میں مصروف ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام آتنکوادی پھیلاتا ہے، اسلام ایک خونی مذہب ہے جس میں انسانوں پر رحم کا جذبہ موجود نہیں ہوتا، مسلمان نسلی اور پیدائشی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اس شور و ہنگامہ میں جہاں یوروپ و امریکہ، لندن و برطانیہ اور یہود و نصارہ پیش ہے، وہیں ہمارے ملک ہندوستان کے کچھ سیاسی رہنما، میڈیا اور پولیس بھی اس پروپیگنڈا میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ چنانچہ حال ہی میں ہندوستانی مسلمانوں پر دہشت گردی کا دھبا لگا کر ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا ہے اس کا تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ بھاگل پور فساد، میرٹھ و ملیانہ میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی، گجرات میں قتل عام، آسام میں خون ریزی بٹلہ ہاؤس، مکہ مسجد بم بلاسٹ، اجمیر بم دھماکہ کے اخلاق پہلو خان اور تبریز انصاری جیسے بے قصوروں کا سر عام قتل، یہ سب اسی منصوبے بند سازش کا حصہ تھا جس کا نشانہ صرف اور صرف مسلمانوں کو بنایا گیا۔ بم بلاسٹ کرنے والے جو بھی ہو، لیکن اس کا سیدھا الزام مسلمان نوجوانوں پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس پر تو رہی ہے کہ ہمارے ملک کا اندھا میڈیا بنا تحقیق کیے دن بھر انہی جھوٹی خبروں کو نشر کرتا رہتا ہے۔ تحقیق کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ یہ مارنے والا مسلمان نہیں تھا یا عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ بم بلاسٹ میں پکڑے گئے یہ مسلمان بے قصور ہے، ان کا جرم ثابت نہیں ہوتا تو ملک کا یہی دوگلا میڈیا خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اسے صاف سونگ جاتا ہے، دو لفظ بھی ان معصوم کی تسلی پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ملک کی اسی دونوں کی پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہزاروں بے قصور مسلمان جیل کی سلاخوں میں بند ہے اور اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج ٹوپی ڈالنا، کرتا پہننا، امامہ لگانا اور داڑھی رکھنا دہشت گردی کے پہچان کے طور پر مشہور کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، دنیا کو بتا دو کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں بلکہ اسلام تو امن کا نام ہے، اسلام تو محبت کا مذہب ہے، اسلام تو کمزوروں کی مدد کا نام ہے، اسلام تو بیواؤں، یتیموں اور حاجت مندوں سے دلجوئی کا نام ہے، اسلام تو ناانصافی کا مخالف ہے، اسلام تو ظلم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ قرآن کہتا ہے ما قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، یعنی جس نے کسی جان کو بلا قصور مارے بغیر اسے قتل کرتا ہے گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ ذرا سوچئے، جو اسلام انسانیت کا اس قدر احترام سکھاتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کو معافی کی تعلیم دیتا ہو، بچوں بوڑھوں کے ساتھ شفقت کا حکم دیتا ہو، پڑوسیوں بھائیوں اور رشتہ داروں کے حقوق بتلاتا ہو، جو انسان تو انسان جانور تک کو بھی بے قصور مارنا جرم قرار دیتا ہو، اس دین کو دہشت گردی کا دن کہنا، اس مذہب کو آتنکواد سے جوڑنا کتنا بڑا جرم اور کتنی بڑی ضرورت ہے۔ دنیا والے بتائیے کہ مکہ کی گلیوں میں کس کو مارا گیا، تپتے ہوئے ریت پر کس کو لٹایا گیا، گلیوں سے گزرتے ہوئے کوڑا کرکٹ کس پر ڈالا گیا، راستے سے گزرتے ہوئے کانٹے کس کے لیے بچھائے گئے؟ کیا وہ دہشت گرد تھے؟ کیا وہ دہشت گرد تھے؟ کیا انہوں نے کہیں بم دھماکہ کیا تھا؟ کیا انہوں نے کہیں کسی کو مارا تھا؟ تاریخ جاننے والے بتائیے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے کافروں پر ظلم کیا تھا، کتنوں کو مارا تھا؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمان آج بھی جتنا امن پسند ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی حکومت 1000 سال رہی ہے مگر کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے کبھی کسی غیر مسلم کو بے قصور مارا ہو۔ اسلام تو آیا ہی ہے ظلم مٹانے کے لیے، پھر اسے دہشت گردی سے جوڑنا سراسر ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے۔ لہٰذا اسلام کے بارے میں ہماری یہ غلط فہمیاں
فہمیاں دور ہونی چاہیے، اور اگر کہیں پہ یہ حادثہ ہو تو اسے مذہب سے جوڑنے کے بجائے اس خاص فرد سے جوڑنا چاہیے، اس نے ایسا کام کیا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے آفاقی پیغام امن کو گھر گھر تک پہنچائے تاکہ غلط فہمیاں دور ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔